اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک بات فرمائی ہے کہ آپ جیسا گمان کریں گے ویسا پائیں گے۔ اس کے اوپر میں آج آپ کو ایک سٹوری سنانے لگوں، آپ بیتی۔ آپ واقعیں جو سوچتے ہیں آپ کے ساتھ وہی ہوتا ہے، تو میں ایک سٹوری شیئر کرنے لگوں۔ ایک اپنی آپ بیتی سٹوری آپ سے شیئر کروں گا، ایک اپنے استاد کی سٹوری شیئر کروں گا، جو ضرور سننا، بڑا مزہ آئے گا آپ کو اور بڑا نالج بھی ملنے والا ہے، اور اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی میں بہت بڑا چینج بھی آئے گا۔ پہلے میں اپنے استاد کی بات سنا لیتا ہوں۔ ہمارے استاد ہیں ضیاء خان غوری صاحب، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آپ جیسا گمان کریں گے ویسا پائیں گے، آپ جو سوچتے ہیں آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک سٹوری سنائی، کہتے میں ایک حمام پہ شیو کروانے گیا تو راجہ صاحب بڑے خوش تھے نا، آج میرے جاننے والے تھے، کافی دفعہ ان کے پاس جا چکا تھا، کہتے میں تو راجہ صاحب بڑی ہیپی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا راجہ صاحب بڑے خوش ہو، خیر ہے؟ کہتے کمیٹی ڈالی تھی وہ نکلی ہے۔ تو میں نے کہا کتنی کمیٹی ڈالی تھی؟ کہتے 25,000 روپے کی کمیٹی ڈالی۔ میں نے کہا ویری گڈ، ہو گیا جی، نکل آئی؟ کہتے ہیں جی نکل آئی۔ کہتے میں نے سوال پوچھا کمیٹی کیوں ڈالی تھی؟ انہوں نے کہا جی آگے سے جواب دیا کمیٹی اس لیے ڈالی ہے مشکل ٹائم پہ کام آئے گی۔ اب ان کا جواب یہ تھا کہ مشکل ٹائم پہ کام، مطلب ان کی سوچ چیک کرو، وہ پیسے کس لیے اکٹھے کر رہے تھے؟ مشکل ٹائم پہ لگانے کے لیے۔ تو ضیاء صاحب کہتے میں نے پوچھا کمیٹی نکل آئی؟ کہتے نکل آئی۔ تو کہتے میں نے کہا مشکل ٹائم آیا؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا ویٹ کرو آ جاتا ہے۔ کہتے میں نے بس اتنی بات کی، انہوں نے سیو شروع کی ہوئی تھی، ایک سائیڈ ہو گئی تھی، دوسری سائیڈ رہتی تھی، تو ان کو ایک کال آئی۔ جیسے انہوں نے کال پک کی نا تو بڑے ہیپی موڈ میں تھے، جیسا کہ انہوں نے کال پک کی، ہیلو السلام علیکم، ہاں جی کیسے ہیں جناب؟ آگے جو ان کا رویہ تھا وہ تھوڑا چینج ہو گیا، کیسے ہیں؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو کہتے ہیں ان کا یہ تاثر دیکھ کے نا، ان کا جو رنگ تھا چہرے کا وہ اڑ گیا۔ اس کو دیکھ کے میں نے یہ نوٹس کر لیا کہ مشکل ٹائم کا فون آ گیا اس کو۔ جیسے کال بند ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ پہلے تو بڑے ہیپی تھے، کال بند ہوئی آپ کا منہ رونے والا ہو گیا، ہوا کیا؟ کہتا میرے بردر ان لا کا فون تھا، اس کی ماں فوت ہو گئی ہے، تو اس نے مجھے کال کیا۔ کہتا میں نے کہا ہو یہ تو پریشانی والی بات ہے۔ کہتا پریشانی یہ نہیں ہے کہ اس کی ماں فوت ہو گئی ہے، میرے بردر ان لا کی ماں فوت ہوئی ہے، پریشانی یہ نہیں ہے، پریشانی یہ ہے کہ اس نے کہا کل سارے خاندان کی روٹی تو نے بنانی ہے۔ تو میں نے کہا اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ تو کہتا پریشان ہوں تو اور کیا کروں، کمیٹی تو ساری لگ جائے گی نا۔ تو کہتے میں نے پھر اس سے سوال کیا کمیٹی ڈالی کیوں تھی؟ تو اس نے وہی جواب دیا کہ میں نے اس لیے ڈالی تھی مشکل ٹائم پہ کام آئے گی۔ تو کہتے میں نے کہا مبارک ہو، پھر مشکل ٹائم آ گیا، لگاؤ، اب آپ چاہتے یہی تھے، آپ کے ساتھ ہو گیا، اب آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو دیکھیں بردر، ہم جو سوچتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے 18,000 مخلوقات میں سے اشرف المخلوق بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے اتنی پاور دی ہے کہ ہمیں ہماری سوچ کے مطابق اللہ پاک دینا چاہتا ہے، ہم جیسا گمان کریں گے ویسا پائیں گے۔ ایک سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ سہیوال میں ہاسٹل میں رہتا تھا، وہاں ایک بھائی ناشتہ لگاتے تھے، وہ گھر سے بنا کے لے کے آتے تھے، وہ ہمیں ہاسٹل پہ دے کے جاتے تھے۔ تو آج ایک دن نا مطلب وہ ناشتہ لیٹ لے کے آئے، آج لیٹ آئے لیکن ہیپی تھے۔ افضال ان کا نام، میں نے ان سے پوچھا افضال بھائی آج لیٹ کیوں آئے اور ہیپی وہ خیر ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تنویر بھائی لیٹ اس لیے ہو گیا ہوں کہ کمیٹی ڈالی ہوئی تھی وہ آج نکلنی تھی، ادھر چلا گیا تھا، اور ہیپی اس لیے ہوں کہ کمیٹی میری نکلی ہے۔ میں نے کہا ویری گڈ، کتنی میں نے کہا کمیٹی ڈالی تھی؟ کہتے 90,000 روپے کی۔ میں نے کہا نکل آئی؟ کہتے ہیں جی۔ میں نے کہا افضال بھائی کمیٹی کیوں ڈالی؟ مجھے فوراً وہ ضیاء صاحب کی بات یاد آئی نا، تو میں نے وہی سوال کیا۔ میں نے کہا افضال بھائی کمیٹی کیوں ڈالی ہے؟ کہتے تنویر بھائی مشکل ٹائم پہ پیسے گھر میں پڑے ہوں کام آ جاتے ہیں۔ تو میں ہنسنے لگا، کہتا ہنسے کیوں؟ میں نے کہا پھر کبھی بتاؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ اب وہ اس نے ناشتہ سیل کرنا شروع کیا، وہاں ایک پٹھان ریڑھی پہ نا ڈرائی فروٹ وغیرہ بیچ رہا تھا، تو وہ اس کے پاس آیا ناشتہ کرنے کے لیے۔ اس نے ناشتہ کیا، پہلے بھی وہ ناشتہ کرتا تھا اسی بازار میں، وہ ڈرائی فروٹ سیل کرتا تھا۔ تو افضال نے اس سے جب پیسے مانگے تو اس نے کہا میرے پاس ابھی پیسے نہیں، ابھی کوئی سیل نہیں ہوئی ہے، تو جیسے سیل ہوتی میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں۔ اب افضال کی جیب میں پیسے تھے، اور پیسے میں بڑی آگ ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، اور یہ تپش آگ جو ہوتی ہے وہ دماغ پہ اثر کرتی ہے۔ افضال کا آج دماغ خراب ہے، جیب میں 90,000 روپیہ تھا۔ افضال نے غصہ کر کے گالی نکال دی، پٹھان کو بھی غصہ آ گیا، لڑائی شروع ہوگی، دونوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا۔ وہاں دکان کے آگے وہ چھاں کرنے کے لیے، سایہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک لگایا ہوا تھا بانس، پٹھان نے بانس کھینچا اور مارا، افضال کے نا گھٹنے پہ لگا، بازو کے گھٹنے پہ، ہاتھ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہاتھ فریکچر ہو گیا، سمجھ لے ہاتھ فریکچر ہو گیا۔ افضال بڑا پریشان، مطلب دونوں کو پولیس پکڑ کے لے گئی، صلح کر کے باہر نکلے، کچھ پیسے لگ گئے۔ 3 مہینے وہ بندہ ناشتہ نہیں لگا سکا، ہاتھ کا علاج کرواتا رہا، بائک نہیں چلا سکتا تھا، ناشتہ لے کے نہیں آ سکتا تھا، بنا نہیں سکتا تھا، 3 مہینے ناشتہ نہیں لگا سکا۔ 3 مہینے کے بعد جب دوبارہ اس نے ناشتے کا کام شروع کیا نا،
تو میں نے پوچھا افضال بھائی 3 مہینے کہاں تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا آپ کو پتہ چلا ہوگا ایک پٹھان کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی تو ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا، ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اس لیے میں ناشتہ نہیں لگا سکا۔ میں نے کہا آپ تو غریب انسان ہو یار، 3 مہینے آپ کا گزارا کیسے ہوا؟ کہتے شکر ہے کمیٹی نکلی ہوئی تھی وہی 3 مہینے کھائی ہے۔ اب چیک کریں اس نے کمیٹی کس لیے ڈالی تھی؟ مشکل ٹائم پہ لگانے کے لیے۔ اللہ پاک سے آپ جو مانگتے ہیں نا اللہ پاک آپ کو وہی دیتا ہے۔ اب اس نے اللہ پاک سے مشکل ٹائم مانگا، اللہ پاک نے دے دیا۔ اب دیکھو کمیٹی ڈال رہا بندہ، کمیٹی ڈال رہا ہے مشکل ٹائم پہ لگاؤں گا، مشکل ٹائم پہ کہہ رہا ہے۔ جب تک کمیٹی نہیں نکلتی بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مشکل ٹائم پہ لگاؤں گا، یہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کمیٹی نکلتی ہے اللہ پاک فرشتوں کو فرماتا ہے میرا بندہ ریڈی ہو گیا، دے دو اس کو مشکل ٹائم۔ پھر مشکل ٹائم آ جاتا ہے، پھر ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی کسی مرسیڈیز یا BMW کے پیچھے یہ نہیں لکھا ہوگا دیکھنے والے تیرا منہ کالا، جلنے والے تیرا منہ کالا، یہ جملے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ آپ نے رکشے پہ، ٹریکٹر ٹرالی پہ، ایسی چیزوں پہ جن کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے ان پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ اب یہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، یہ چھوٹے لیول کے لوگ ہیں ان کی سوچ ہے چیز کو نظر لگ جاتی ہے، نظر کوئی نہیں لگتی، اب ان کی سوچ کا کمال ہوتا ہے۔ رکشہ خراب ہو گیا، میری گاڑی کے آگے جا رہا ہے رکشہ، اچانک سے رک گیا، پیچھے لائن لگی، میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا خراب ہو گیا۔ میں نے کہا خراب ہو گیا؟ کہتا ہاں جی بس شریکوں کی نظر لگا دی۔ اب رکشے کو کس نے نظر لگانی ہے؟ ٹریکٹر ٹرالی کو دیکھ کے کس کے دل میں آنا کاش میرے پاس بھی ہو؟ ہاں مرسیڈیز BMW دیکھ کے تو آئے ذہن میں۔ ان کے آگے آپ نے کبھی جوتا لٹکتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، ان رکشے والوں کے آگے جوتے لٹکتے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ ان کی سوچ کی وجہ سے ان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے برا ہوتا ہے۔ تو آج کے بعد ہمیشہ پازیٹیو سوچیے اور بڑا سوچیے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا بیٹا تھا، ایک سٹوری کے ساتھ میں بات کو اینڈ کرتا ہوں۔ اس کا بیٹا تھا، اس کی جو کمر کی ہڈی تھی نا وہ اس کی کام نہیں کر رہی تھی، پٹھے جو تھے اس کے رکے ہوئے تھے، وہ سر اٹھا کے نہیں کھڑا ہو سکتا تھا اور نہ ہی کھڑا ہو ہی پاتا تھا پاؤں پہ، اس کی کمر جو تھی وہ بھی ٹیڑھی تھی۔ بڑا پریشان تھا بادشاہ، بڑا پریشان تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کو میں نے کل سلطنت کا مالک بنانا ہے اور یہ تو کھڑا ہی نہیں ہو پاتا، نہ سر اٹھا کے کس سے بات کر سکتا ہے، تو میں اس کو کیا کروں؟ میں یہ بادشاہ بات سوچ رہا تھا کہ کل اس کو جب میں نے سلطنت کا بادشاہ بنانا ہے، میری رعایا میرے جو لوگ ہیں وہ میرا مذاق اڑائیں گے، اس کو کوئی بادشاہ نہیں مانے گا اور دشمن اس پہ جلدی حملہ کر دے گا، کوئی اس کو سمجھے گا ہی نہیں، سلطنت کا مالک نہیں سمجھے گا، لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ اوپر سے لڑکے کی آواز آئی، اس نے کہا بابا کل میرا جنم دن ہے، برتھ ڈے ہے، تو مجھے جو گفٹ چاہیے وہ چاہیے میرا مجسمہ بنا کے مجھے دے۔ بادشاہ یہ سن کے اور پریشان ہو گیا، پہلے پریشانیوں میں گم تھا اور پریشان ہو گیا، کس نے عجیب فرمائش کر دی، مجسمہ بنوا کے دوں گا، لوگوں سے مذاق میں نے بنوانا ہے۔ بادشاہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ یار اس کو کیا ہو گیا۔ تو لڑکے نے دوبارہ آواز لگائی بابا جی کیا ہوا؟ بابا جی کیا ہوا؟ آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ اس نے کہا جی بیٹا میں یہ فرمائش نہیں پوری کر سکتا، آپ اور کچھ مجھ سے مانگے، اور کچھ مانگے میں آپ کو لا کے دے سکتا ہوں، لیکن یہ میں نہیں پورا کر سکتا آپ کا۔ یہ بات اس نے جیسے کی یہ نہیں میں پورا کر سکتا، تو اس نے کہا مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کوئی عالی شان گفٹ؟ اس نے کہا بابا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف چاہیے میرا مجسمہ چاہیے، لیکن ہاں مجسمہ جس لیول کا میں ہوں، مطلب جو کنڈیشن میری ہے اس کنڈیشن کا نہ ہو، کمر سیدھی ہو اور سر اٹھا ہوا ہو اور جو گردن ہے اس کی اٹھی ہوئی ہو اور دبلا پتلا سا ہو، سمارٹ سا ہو اور بڑا پیارا سا مجسمہ ہو، اور اس مجسمے کو میری کمرے کی جو کھڑکی ہے اس کے سامنے باغ میں لگا دیا جائے، میں اس کو ڈیلی دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ بیٹے کے پیار میں مجبور ہوا، اس نے مجسمہ جو تھا وہ وہاں لگوا دیا، لوگوں نے بڑے مذاق اڑائے۔ وہ صبح اٹھتا اور اس مجسمے کو دیکھنا شروع کرتا اور ایکسرسائز کرنی شروع کر دیتا، پریکٹس کرنی شروع کر دیتا، ایکسرسائز کرنی شروع کر دیتا اور ڈیلی دیکھتا اپنے آپ کو اور کمر اٹھانے کی اور گردن اٹھانے کی کوشش کرتا، کمر اٹھانے اور گردن اٹھانے کی کوشش کرتا۔ آخرکار لوگوں نے بڑے مذاق اڑائے، 5 سال گزر گئے لیکن وہ اپنی کوشش میں لگا رہا، کوئی خاطر خواہ، کوئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایک دن بڑا ڈسہارٹ ہوا تو بادشاہ نے اس کو حوصلہ دیا، بیٹا کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، دنیا آپ کا مذاق اڑائے لیکن آپ ہمت کرو، آپ یہ کر سکتے ہو۔ اس نے پھر کوشش کی، آخرکار جب 21واں اس کا جنم دن آیا، مطلب 11 سال گزرنے کے بعد اس نے جو دوبارہ 21واں جب اس کا جنم دن آیا تو وہ اٹھ کے جب جنم دن میں لوگوں میں جب شمار ہوا جا کے پہنچا تو وہ بالکل سیدھی کمر کے ساتھ اور اٹھے ہوئے سر کے ساتھ کھڑا تھا۔ سارے لوگ دیکھ کے حیران تھے، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا واقعی یہ تو معجزہ ہو گیا، لیکن یہ معجزہ نہیں تھا، اس کی سوچ کا کمال تھا اور اس کی محنت کا کمال تھا۔
اس نے پازیٹیو سوچا کہ ایسا ہو سکتا ہے، جب اس نے مثبت سوچا تو اللہ پاک نے اس کے ساتھ کر دیا۔ تو آج اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے مجسمے کو دیکھیں، آج جو آپ کا جو مجسمہ ہے یہ کیسا ہے، باڈی کیسی ہے، لیول کیسا ہے، فیوچر کیسا ہے، سٹیٹس کیسا ہے، اور کل آپ کس لیول کا بننا چاہتے ہیں، اپنا ویسا مجسمہ بنائیں، اس پہ غور و فکر کریں، اس پہ پلان کریں، اس پہ سوچنا شروع کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے یہ قرآن میں فرمایا، آپ جیسا گمان کریں گے ویسا پائیں گے۔ آپ بڑے اور اچھے خواب دیکھنے شروع کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور پورے کروائیں گے جی۔